بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گرے تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، سوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ آپ سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت، نیچر، فطرت سلیمہ، اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ اجتہاد کبھی بطور امت اجتہاد ہوا ہی نہیں ہے۔ کچھ اتنے بے مہار ہو گئے کہ انہوں نے نصوص کو ہی چھوڑ دیا، اور کچھ اتنے جامد اور بوسیدہ ہو گئے کہ انہیں اجتہاد کا لفظ ہی نہیں بھاتا۔ نیم ملا خطرہ ایمان۔ حضرات، آج کل یہ بحث جاری ہے، جو اسلام دشمن لبرلز موجود ہیں وہ تانے دے رہے ہیں کہ بیت اللہ بند، آپ کی مساجد بند، کدھر گیا آپ کا خدا، اور جو بالکل تقیہ نوس ملائیت ہے وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے ہمیں جمعہ اور جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس وائرس کو، اول تو میرے خیال میں ان کو وائرس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وائرس کی حقیقت ہی نہیں جانتے، وہ اسے ایک عام سی بیماری سمجھ رہے ہیں۔ وائرس پرسن ٹو پرسن شفٹ ہوتا ہے اور گیدرنگ میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کا کہا گیا تھا۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کی کوئی پوسٹ یا کوئی ویڈیو جو ہے وائرل ہو جاتی ہے تو وہ یہی وائرس سے وائرل کا لفظ بنا ہے۔ الیکٹرانک کمیونیکیشن وائرل ہوتی ہے، پرسن ٹو پرسن جاتی ہے، پیپل ٹو پیپل جاتی ہے۔ تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس سے لڑنا ہے، تو بعض کٹ ملا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے عذاب سے بھی بندہ بھلا لڑ سکتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ 700-800 سال پہلے کی، وہ جو تاتاری آئے تھے مشرق وسطیٰ میں، شام میں، عراق میں، تو ان کا ایک سوار جو ہے، یعنی گھوڑ سوار تلوار ہاتھ میں لیے مسلمانوں کے کسی مجمع میں پہنچتا تھا، 40 مسلم وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ تلوار لہرا کے کہتا تھا ہالٹ، رک جاؤ بھائی، رک جاتے تھے۔ وہ کہتا تھا یہیں پہ ٹھہرو تو میں ابھی آتا ہوں، ٹھہر جاتے تھے۔ وہ اپنے کچھ 5-7 بندے اور لے آتا تھا تلواروں والے، اور ان 40 کی گردن جو ہے وہ مار دی جاتی تھی۔ یہ اللہ کی رضا، اللہ کی تقدیر، اللہ کا عذاب سمجھ کے کھڑے رہتے تھے کہ آقا جب تک تشریف نہیں لائیں گے ہم نے یہیں پہ کھڑے رہنا ہے۔ تو اس قسم کا ماحول ہے۔ تو یہ بے شک عذاب ہے، لیکن عذاب سے بچا جاتا ہے، عذاب سے بچنے کی تدابیر کی جاتی ہیں، جس میں سب سے بڑی تدبیر جو دعا ہے، معافی ہے، توبہ ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کا ہمارے سامنے نقشہ اور نمونہ موجود ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، ڈرنا بھی چاہیے۔ تو پیغمبر جو ہے تبھی جو خوف ہوتے ہیں اس سے ڈر جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کہ جب وہ عصائے کلیمی جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جو وہ سوٹا تھا، عصا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے پھینک دو۔ جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، تو حضرت صاحب ڈر گئے۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ڈرنا نہیں، آپ پکڑو اسے۔ تو خوف جو ہے وہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے، تبھی خوف پیغمبروں میں بھی ہوتا ہے۔ ایمانی خوف کی بات نہیں کر رہا میں، اس کو خلط ملط نہ کر دیا جائے۔ تبھی خوف، بشر ہوتے ہیں پیغمبر بھی، تو تبھی خوف ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال اسلام واپس آتے ہیں، اسلام دین فطرت ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ صلو فی بیوتکم، جب بارش ہے موسلا دھار تیز، گھر میں نماز پڑھو۔ صلو فی رحالکم،
اپنے مقصد سواری پہ پڑھو، اپنے بستروں میں پڑھو، اپنے لحافوں میں پڑھو جب بہت ٹھنڈک ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ نماز ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ بہت گرمی میں آپ نہ نکلیں، تکلیف ہوگی، بارش سے بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈک سے بھی، گرمی سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو وائرس چلا ہوا ہے کرونا، اس سے تکلیف نہیں ہے، اس سے موت ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اجتماع ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گھروں میں آپ نمازیں پڑھیں، توبہ کریں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لیکن یہ ضد کرنا، اصرار کرنا، ویسے بھی جمعہ اور جماعت کے مقاصد تو ہمیں حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ جمعہ اور جماعت اسلامی سیاسی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے تھا۔ آج کا ملا کہتا ہے مجھے سیاست سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کوشش کریں کہ تو جو دین آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا وہ آپ کے لیے موت کا بندوبست کیسے کر سکتا ہے؟ انڈونیشیا، ملیشیا میں جو ہے ٹینٹ پہ جا کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ماسک لگائے ہوئے ہیں، گیٹ جو ہے مساجد کے وہ وہاں پہ سینیٹائزر لگے ہوئے ہیں۔ تو احتیاط کے ساتھ آپ کو کسی نے نہیں روکا، لیکن اندھا دھند بالکل دکھیا نصیحت کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، یہ کوئی پاپائیت نہیں ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے، یہاں پہ ریبیز نہیں ہے، یہودی علماء اسلام کے بنے بنائے قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پاک نے فرمایا صلو فی بیوتکم ولا تجعلوہا قبورا، گھروں میں بھی نماز پڑھی کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ، کیونکہ قبروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ وہ جو یار لوگ کہتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اس کی بھی تردید ہو گئی۔ قبر جو ہے وہ مقام عبادت یا مقام نماز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گھروں میں بھی نماز پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبرستان نہیں ہے۔ تو نماز بے شک آپ 2-4 بندے گھر میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں میت لے کے۔ تو قرآن مقدس بھی فرماتا ہے، آج کل ایک بات چل رہی ہے جنگ میں جب جماعت جو ہے وہ مقصد ہے اس کا التزام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہاں پہ آپ کو جنگی حالات تو نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنگی حالات سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ آپ ایسے سمجھ لو بارود کے دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تیلی کے ساتھ جیسے تیلی رکھی ہو ماچس کی، تو وہ جب اس سے آگ پکڑتی ہے تو یہ وائرس یا وائرل بیماریاں بھی ایسے ایک دوسرے سے لگتی ہیں، اور پورا ملک بھی خدا نخواستہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ تو جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں خوف ہو جماعت نہ کروا پا رہے ہو آپ، تو پھر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، یعنی پیدل ہیں آپ تو وہیں پہ روک کے نماز پڑھ لیں، صاف ذرا چلتے ہوئے تو نہیں پڑھی جاتی۔ اور رُكْبَانًا، سواری میں ہے تو سواری پہ پڑھ لیں، اکیلے۔ اور جب وہ خوف جو ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو پھر جب امن میں آ جاؤ، یعنی خوف سے ہٹ کے حالت امن میں آ جاؤ، خوف ختم ہو جائے، وہ جنگ کا ہے، وہ بیماری کا ہے، وہ کوئی اور خوف ہے، تو پھر نارمل روٹین جو ہے جمعہ جماعت جو ہے وہ بحال کر لو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ عبادت کا طریقہ بتایا ہے، رکوع سجود کا، قیام کا، تشہد کا، تو اس حوالے سے آپ پڑھ لیں دوبارہ، تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ تو قرآن مقدس اور نبی علیہ السلام کی سنت میں تو ہر مسئلے کا علاج موجود ہے، ہمیں تو یہاں پہ کم از کم احتیاط کی بھی ضرورت نہیں ہے، نصوص موجود ہیں۔ تو تکلیف کا اندیشہ ہو تو آپ گھر پڑھ سکتے ہیں، یہ عارضی صورتحال ہے، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، پاکستان کافی حد تک بچا ہوا ہے اور احتیاط سے ہی بچے گا، دعاؤں سے ہی بچے گا، توبہ سے ہی بچے گا۔ آپ کی جمعہ اور جماعت جو ہے وہ اللہ کو مقصد ہے اتنی اگر پسند ہوتی تو اس میں تعطل نہ آتا۔ یہ بھی سوچیں کہ ہمارے جمعہ اور جماعت اور اجتماعات اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ تو توکل اور بھروسہ اللہ پہ وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بجلی کے ننگے تاروں کو پکڑ لینا یہ توکل یا ایمان یا بھروسہ نہیں ہے، یہ خلاف ایمان ہے، یہ خودکشی ہے۔
کچھ دنوں کے لیے اگر آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں تنہائیوں میں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ آہستہ آہستہ دلوں میں پکارو مجھے. تو اگر آپ کی تنہائیاں پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مغلوب فانتصر، ان آیات کریمہ کے وظائف پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی رحم فرمائیں گے، اور ہم بحیثیت انسانیت، بحیثیت مسلمانیت اور بحیثیت پاکستانیت اس وبا سے انشاءاللہ نکل جائیں گے. تو ضد نہ کریں، عقل کا استعمال کریں اور بچیں. آخر دعوانا